الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ قابل احترام معزز صحافی حضرات، آپ جانتے ہیں کہ حکومتیں تبدیل ہوتی ہے لیکن نظام اسی جگہ پر قائم ہے۔ ظلم کا نظام، جبر کا نظام، کرپشن کا نظام، استحصال کا نظام، ایک حکومت جاتی ہے اور دوسری حکومت آتی ہے، اور ہر حکومت آنے کے بعد اسی ظلم کے نظام کی چوکیداری پہ لگ جاتی ہے، اور جو خرابی ہے، بربادی ہے، اس میں اپنی صلاحیت کے مطابق کمی کرنے کی بجائے اضافہ کرتی ہے۔ پی ٹی آئی کے بعد پی ڈی ایم، اور پی ڈی ایم کے بعد نگران حکومت۔ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ اب ہمارے دن اور ہمارے حالات بدلیں گے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ایک سٹیٹس کو ہے اور یہ سب کے سب اس کے چوکیدار اور پاسبان ہے۔ فیصلے کوئی اور کرتا ہے اور حکومت اعلان کرتی ہے کہ یہ ہم کر رہے ہیں۔ گزشتہ دنوں جب صحافیوں نے نگران وزیر اعظم سے پوچھا اور انہوں نے وعدہ کیا کہ عوام اگر تکلیف میں ہیں تو ہم لوگوں سے بجلی کا بل لینے کے لیے آئی ایم ایف سے اپیل کریں گے کہ قسطوں میں لینے کی اجازت دے، اور پھر آئی ایم ایف والوں نے بھی شاید فون بھی نہیں سنا اور خط کا جواب بھی نہیں دیا۔ ان حالات میں جماعت اسلامی کے اپیل پر پورے ملک میں ایک ہڑتال کی گئی۔ آج ہمارے مرکزی نظم کا اجلاس ہوا۔ بیعت مجموعی ہم سب نے قوم کا شکریہ ادا کیا اور حکومت سے یہی مطالبہ آج بھی کر رہے ہیں کہ بجلی کی قیمتوں میں ظالمانہ اضافہ واپس لے، اور قوم تیار نہیں ہے اس بوجھ کو برداشت کرنے کے لیے۔ لوگوں کے پاس دینے کے لیے اب کوئی چیز نہیں ہے سوائے ایک سانس، اور اب اگر قربانی دینی ہے تو کرپٹ اشرافیہ دے، جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے، جنہوں نے خزانے کو لوٹا ہے، جنہوں نے پاکستان کے اداروں کو لوٹا ہے، پی آئی اے کو لوٹا، اسٹیل مل کو لوٹا ہے، ریلوے کو لوٹا ہے، پی ٹی سی ایل کو لوٹا ہے، اور خود سرکار کے کہنے کے مطابق ہمارے سرکاری افسران بل نہیں دیتا ہے 1,90,000 کی تعداد میں۔ تو قوم کا یہ مطالبہ ہے کہ ان مفت خوروں کی بجلی کو بند کیا جائے، اور 220 ارب جو یہ بجلی یہ لوگ استعمال کرتے ہیں اور اس کا بوجھ آپ عوام پر ڈالتے ہیں، اس کو ختم کیا جائے اور اس کے بدلے عوام کو ریلیف دیا جائے۔ آپ بجلی چوری کرتے ہیں 550 ارب سے زیادہ، اس کا بوجھ عوام پر ڈالتے ہیں۔ آپ کے لائن لاسز ہے 500 ارب سے زیادہ، اور اس طرح یہ 1.2 ٹریلین بوجھ جو آپ کی وجہ سے بنا ہے وہ عوام پر ڈالنے کی ہمیشہ آپ ناپاک کوشش کرتے ہیں۔ مزید ہم آپ کی یہ کوشش کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اجلاس پر اجلاس وزیر اعظم بلا رہے ہیں، لیکن اب تک کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ قوم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم 48 گھنٹوں میں ریلیف دیں گے، لیکن اب 68 گھنٹے گزر گئے، کوئی ریلیف عوام کو نہیں ملا۔ الٹا صحت کارڈ کے صورت میں ہمارے پاکستانوں کو جو مراعات حاصل تھی، جو ریلیف ملتا تھا، اس حکومت کے آرڈر کے نتیجے میں گائنی اور آنکھوں کا علاج صحت کارڈ سے نکالا ہے۔
اور اس سے کروڑوں پاکستانیوں کو نقصان ہوگا۔ ہمارے معلومات کے مطابق لاہور میں بھی اطلاعات ہے اور پورے ملک میں پانی کے بل میں 1-2 روپیہ اضافہ نہیں ہوا، کئی گنا اضافہ ہوا۔ ہمارے ملک میں ایک طرف کہتے ہیں کہ ریکارڈ گندم اور گنا پیدا ہوتا ہے، 8ویں نمبر پر ہے دنیا میں گنا پیدا کرنے والا پاکستان، 5ویں نمبر پر ہے دنیا میں گندم پیدا کرنے والا ہمارا پیارا ملک پاکستان۔ لیکن اس کے باوجود بھی خوراک کی چیزوں کی قیمتوں میں اتنا اضافہ ہوا کہ خود آٹا ڈیلر کہتے ہیں کہ پہلے جو لوگ 20 کلو اور 40 کلو لیتے تھے، اب وہ آ کر 2 کلو اور 1 کلو اور آدھا کلو خریدنے پر مجبور ہو گئے، اس لیے کہ 170 روپیہ اس وقت پاکستان جیسے ملک میں 1 کلو آٹا ملتا ہے، 215 روپیہ پاکستان جیسے ملک میں 201 کلو چینی یہ ملتی ہے۔ گھی کی قیمت ایک ہی دن میں 50 روپے اضافہ ہوا، اور جو چھوٹا سا ڈبہ 1 کلو کا 500 روپے پہ ملتا تھا، اب اچانک وہ 550 پہ مل رہا ہے۔ حتیٰ کہ ہمارے ہاں لوگ کہتے تھے کہ اگر کچھ نہ پکے تو پھر دال پکے، اگر کچھ بھی نہ ہو تو پھر دال پکاؤ۔ لیکن دال کی قیمت میں بھی اتنا اضافہ ہوا، دال ماش کی قیمت میں، کہ وہ بھی لوگوں کی خرید کی صلاحیت اب نہیں رہی۔ ان حالات میں ہم ایک بار پھر حکومت اور ان کے سرپرستوں سے کہتے ہیں کہ عوام کو لولی لاپ کی ضرورت نہیں ہے، عوام کو ریلیف کی ضرورت ہے۔ عوام کا مطالبہ ریلیف کا ہے اور مسلسل حکومت ان کی تکلیف میں اضافہ کر رہی ہے۔ ظالم حکمران ہے کہ جو کرپشن ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو ملک میں چور بازاری کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یعنی افسوس کی بات یہ ہے کہ گزشتہ دنوں ایک ٹی وی پروگرام میں 2 سابق وفاقی منسٹر آپس میں دست گریبان تھے، اور ایک نے الزام لگایا کہ آپ نے چینی کیوں برآمد کی، اور دوسرے نے کہا کہ اگر میں برآمد نہ کرتا تو پھر لوگ سمگلنگ کرتے، اور اگر میں نے برآمد بھی کیا ہے تو وزیر اعظم کے اشارے اور ان کے آشرواد سے کیا ہے۔ یہ حقیقت میں کون لوگ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے؟ یہ مافیاز ہے، شوگر مافیاز ہے جس کی وجہ سے چینی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، لینڈ مافیا ہے، ڈرگ مافیا ہے، آٹا مافیا ہے، پیٹرول مافیا ہے، ڈیزل مافیا ہے، پیاز مافیا ہے، اور ان کے گرفت میں ہے یہ پوری سیاست، یہ پورا نظام۔ اس لیے یہ لوگ جو مافیاز ہے یہ ان سیاسی جماعتوں کے اے ٹی ایمز ہے، یہ سرمایہ کاری کرتی ہے ان پارٹیوں پر، اور جب وہ اقتدار میں جب آ جاتے ہیں تو پھر اپنے پیسے کو 100 کو 1000 اور 1000 کو 1 لاکھ میں تبدیل کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے باہر کے ناجائز یا جائز آفشور کمپنیاں ہیں اس میں آپ کے اس ملک کے انہی مافیاز کا پیسہ ہے۔ آپ کے پاناما لیکس میں ان کا نام ہے، پنڈورا باکس میں ان کا نام ہے۔ تو آخر یہ کھیل کب تک چلے گا؟ جماعت اسلامی سمجھتی ہے کہ یا یہ مافیاز رہیں گے یا پاکستان رہے گا، لیکن ظاہر ہے پاکستان رہے گا انشاءاللہ، اور ان مافیاز کو ہم اس ملک میں مزید یہ کھیل کھیلنے نہیں دیں گے۔ یہ جو آئی پی پیز کے معاہدے ہو گئے ہیں، قوم کو دھوکہ دیا گیا، قوم کے ساتھ ایک انتہائی خطرناک کھیل کھیلا گیا، فراڈ کیا گیا، اور آج پتہ چلا ہے کہ اس آئی پی پیز کے مالکان میں پیپلز پارٹی کے لوگ بھی ہیں، مسلم لیگ کے لوگ بھی ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ بھی ہیں، اور ان حکومتوں نے انہی مافیاز کے ساتھ معاہدے کیے ہیں، اور معاہدے بھی جھوٹ پر مبنی ہے۔ ہم نے جو اکنامکس پڑھا ہے وہ تو یہی تھا کہ جب مارکیٹ میں کسی چیز کے رسد میں اضافہ ہوتی ہے، یعنی سپلائی میں اضافہ ہوتا ہے، تو اس کی قیمت میں کمی آ جاتی ہے۔ لیکن واحد پاکستان ہے کہ اگر بجلی کے سپلائی میں اور اس کے رسد میں اضافہ ہوا تو پھر قیمتیں بھی آسمان سے بات کر رہی ہے۔
تو ایک طرف اگر پاکستان میں 41,000 میگاواٹ بجلی اس وقت پیدا ہو رہی ہے اور دوسری طرف کھپت اور اس کا استعمال 27,000 میگاواٹ ہے، تو یہ 13,000 میگاواٹ بجلی جو اس وقت ڈم کی گئی ہے، اس کا بل بھی غریب پاکستانی ادا کرتا ہے۔ اس لیے جماعت اسلامی نے اس کے خلاف احتجاج کا اعلان کیا ہے، اور میں نے جس طرح کہا کہ 2 ستمبر کا ہڑتال ہمارا کوئی آخری پروگرام نہیں ہے۔ کل سے انشاءاللہ جنوبی پنجاب میں ہم قیمتوں میں اضافے کے خلاف، مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف اور حکومت کے اس ظالمانہ اقدامات کے خلاف احتجاجی تحریک شروع کر رہے ہیں۔ 8 ستمبر کو رحیم یار خان میں، 9 ستمبر کو لیا میں، اور 10 ستمبر کو مظفر آباد میں ہماری احتجاجی جلسے ہوں گے، جلوس ہوں گے۔ 15 ستمبر کو فیصل آباد میں، اور 18 ستمبر کو پھر انشاءاللہ تعالی حکومت کے ان ظالمانہ فیصلوں کے خلاف زبردست دھرنا ہوگا پشاور کے گورنر ہاؤس پر، اور یہ 3 دن ہوگا۔ اس طرح 21 ستمبر کو دھرنا ہوگا پنڈی میں، 22 ستمبر کو دھرنا ہوگا ملتان میں، 23 ستمبر کو دھرنا ہوگا لاہور میں، اور 24 ستمبر کو دھرنا ہوگا کوئٹہ میں، 16 ستمبر کو دھرنا ہوگا کراچی میں، اور اس طرح یہ ہماری احتجاجی تحریک جاری رہے گی۔ اس دوران ہم نے جس طرح اعلان کیا تھا، وکلاء کے ساتھ مشاورت مکمل کی ہے۔ ہم ان 4 دنوں میں سپریم کورٹ بھی جا رہے ہیں اپنے تمام تیاری کے ساتھ آئی پی پیز کے ان معاہدوں کے خلاف، اور ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ آئی پی پیز کے ان معاہدوں کو ختم کیا جائے۔ یہ عوام کا استحصال ہے، یہ عوام کا خون نہ چھوڑنا ہے۔ عوام ان معاہدوں کو مسترد کرتے ہیں، ہم نہیں مانتے اس ظالمانہ معاہدوں کو، اور یہ فراڈ معاہدہ ہے۔ کچھ لوگوں نے رشوتیں لی ہیں، کچھ لوگوں نے کمیشن لی ہے، کچھ لوگوں نے مراعات لی ہیں، اور اپنی ذاتی جیب کو بھرنے کے لیے، اپنی پراپرٹیز میں اضافہ کرنے کے لیے، اور آئندہ 7 پشتوں تک نسلوں کو پالنے کے لیے انہوں نے یہ معاہدے کیے ہیں۔ میں کیسے اس معاہدے کو تسلیم کروں کہ ایک حکومت نے یہ معاہدہ کیا ہے کہ اگر بجلی قوم استعمال کرے یا نہ کرے ہم آپ کو پیمنٹ کریں گے، اور پیمنٹ کون کریں گے؟ وہ بھی عوام کریں گے، عوام سے پیسہ لیں گے۔ اس طرح جماعت اسلامی نے ان ظالموں کے چہروں کو بے نقاب کرنے کے لیے، اس کرپٹ مافیا کے کرتوتوں سے لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے، اور آئی پی پیز کے ساتھ فراڈ معاہدے میں جو لوگ شریک ہیں، جن لوگوں نے کمایا ہے اور جن لوگوں نے قوم کے پیٹ میں چرا گھونپا ہے، ان سب کے چہروں کو بے نقاب کرنے کے لیے 16 ستمبر کو ہم قومی انرجی کانفرنس بھی بلا رہے ہیں، تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ ان کے ساتھ کیا فراڈ کیا گیا۔ اسی طرح ہم نے وائٹ پیپر لانے کا بھی فیصلہ کیا ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ان کے ساتھ کیا کیا گیا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صحیح بات یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی مسلمان ہے یا غیر مسلم، کوئی کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتا ہے اور عام پاکستانی ہے، کوئی تاجر ہے، کوئی دکاندار ہے، کوئی بس ڈرائیور ہے، ٹرک ڈرائیور ہے، چوکیدار ہے، استاد ہے، وکیل ہے، انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ حکومت کے ان اقدامات کی وجہ سے وہ رو رہا ہے۔ لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا کہ بچوں کو پڑھائیں، لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا کہ ان کے تعلیمی فیس ادا کرے، لوگوں کے لیے اپنے گھر کا کرایہ ادا کرنا مشکل ہو گیا، غمی شادی میں شرکت مشکل ہو گیا۔ میں لوگوں سے روز ملتا ہوں، صحیح بات یہ ہے کہ لوگوں کے چہرے ایسے زرد پڑ گئے ہیں کہ مسکراہٹ غائب ہو گئی ہے ان حکومت کے ان فیصلوں کے وجہ سے۔ ایسے میں وزیر اعظم صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو مہنگائی کا شور ہے یہ نان ایشو ہے اور ہڑتال کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں جناب وزیر اعظم صاحب، آپ کے لیے نان ایشو ہے، اس لیے کہ آپ اور آپ جیسے کچھ لوگوں کی نوکریاں ماشاءاللہ لگ گئی ہیں،
لیکن عام غریب آدمی کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ لہٰذا جماعت اسلامی نے کل سے احتجاجی تحریک رحیم یار خان سے شروع کرنے کا اعلان کیا ہے، اور میں اپنی قوم سے کہنا چاہتا ہوں کہ خاموش رہنے سے مسائل حل نہیں ہوں گے، اور صرف ڈسکشن سے بھی مسائل حل نہیں ہوں گے۔ ہمیں نکلنا ہوگا، اپنے حق کے لیے لڑنا ہوگا۔ اس تحریک میں اگر جیل جانا پڑے تو ہمیں جیلوں میں بھی جانا پڑے گا۔ ہمارے کارکنان کے خلاف FIR درج کیے ہیں، ہم ویلکم کرتے ہیں، 1,00,000 FIR بھی ہو جائے، ہم ڈرنے اور دبنے والے نہیں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ علاج صرف اور صرف ایک ہے کہ جدوجہد کے لیے ہماری قوم آمادہ ہو جائے، اور اس وقت الحمدللہ ہماری قوم جدوجہد کے لیے تیار ہے۔ ان حالات سے نکلنے کا ایک راستہ الیکشن ہے، اس لیے کہ اس نگران حکومت کی مدت میں 2 مہینے اور اضافہ کر لے، 4 مہینے اور اضافہ کر لے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے مسائل میں اور اضافہ کر دیا۔ تو جتنا جلد عوام پر اعتماد کیا جائے اور الیکشن کا اعلان کیا جائے، یہ پاکستان کے حق میں ہے، یہ قوم کے حق میں ہے۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے حقوق کے لیے، قوم کے حقوق کے لیے، ظلم کے خلاف، استحصال کے خلاف یہ تحریک جاری رہے گی، اور مزید ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں کہ مترفین کا ایک خاص ٹولہ ہے، VVIPs کا ایک خاص ٹولہ ہے، جن کے گھوڑے، جن کے کتے، جن کی بلیاں بھی عیش اور عشرت کرتی ہیں، اور آپ غریب لوگوں کے لیے جینا مشکل ہو گیا ہے۔ ہم ان سب کے ترجمان ہیں، اور میں ایک بار پھر کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر بل ادا نہ کرنے کی وجہ سے وابڈا نے، سرکار کے کارندوں نے کسی غریب کے میٹر کو اٹھانے کی کوشش کی، تو جماعت اسلامی انشاءاللہ تعالی غریب کی بھی اور غریب کے میٹر کی بھی حفاظت کرتی ہے اور کرے گی۔ ہم اپنے کارکنان سے کہتے ہیں کہ جہاں جہاں کوئی بھی مظلوم پر ظلم کرے، آپ جا کر ظالم کے مقابلے میں کھڑے ہو اور غریبوں کا، مظلوموں کا، مجبوروں کا ساتھ دے۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائند باد۔ آپ بتائیں نا، آپ نام بتائیں، میں بھی لیتا ہوں۔ میرے معلومات کے مطابق جو سمگلنگ کے لیے چینی یہاں پڑی تھی اور برآمد کی گئی، وہ یہاں سے نکلی نہیں ہے، وہ گوداموں میں ایسے ہی پڑی تھی، اور کاغذوں میں دکھایا گیا کہ ہم نے برآمد کیا، اور کاغذوں میں دکھایا جا رہا ہے کہ اس کو درآمد کیا۔ اس لیے شوگر مافیا ہے۔ ہم بار بار کہتے ہیں کہ یہ شوگر مافیا ہے جو ہر حکومت اور ہر سیاسی جماعت میں یہ شامل ہے۔ میں ضرور یہ بات کہوں گا کہ بارڈر پر جو سمگلنگ ہے وہ سرکار اور سرکاری کارندوں اور اہلکاروں کی تعاون کے بغیر نہیں ہوتا ہے، اور اس کا اعتراف خود وزیر اعظم نے بھی کیا ہے، اس کا اعتراف آرمی چیف نے بھی کیا ہے۔ اب یہ ان کے صلاحیت کا اور ان کی غیرت کا امتحان ہے کہ کس طرح وہ سمگلروں کا مقابلہ کرے اور سمگلنگ کو روکے۔ لیکن چینی کے حوالے سے میں اتنا جانتا ہوں کہ جعلی کاغذات بنائے جاتے ہیں، اور جعلی طور پر کاغذات کے بنانے کے بعد برآمد کرتے ہیں اور پھر درآمد کرتے ہیں۔ اس پر ٹرانسپورٹیشن کا خرچ بھی ان کے نہیں آتا ہے، اس لیے کہ ان کے گودام ویسے ہی پڑے رہتے ہیں۔
دیکھیں یہ لوگ کوئی انقلاب تبدیلی نہیں لا سکتے ہیں. وہ خود کہتے ہیں کہ مہنگائی اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ نان ایشو ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وزیر اعظم کے کمرے میں اے سی بند ہو، وہ 2 اے سی لگا دے. میں یہ کہتا ہوں کہ جو اس کے ناک کی نیچی 550 ارب سے زیادہ چوری ہوتی ہے اس کو کنٹرول کرے. یہ تو بالکل سرخی پوڈر والی بات ہے کہ شکل جیسا بھی ہو بس اوپر قالین ڈالے. نہیں، میں یہی کہتا ہوں کہ آپ اس 1,90,000 مفت خوروں کی بجلی بند کرے. یہی آپ کا کمال ہوگا. اپنے گھر کا یا اپنے کمرے کی بجلی بند کرنے سے ہمیں کوئی فائدہ یا نقصان نہیں ہے. ہم نے اپنے وکلاء سے بات کی ہے کہ جہاں بھی ایسا مظلوم ہو کہ سرکار اس پر ظلم کرے اور غریب کا بجلی ہو، غریب کا میٹر ہو، غریب کو بل نہ دینے کے جرم میں الزام میں گرفتار کرے، ہمارے ہر جگہ وکلاء موجود ہے. ہم نے ان سے درخواست کی ہے کہ آپ ان تمام غریبوں کا کیس لڑے اور مفت لڑے. اس لیے میں یقین دلاتا ہوں پاکستان کے تمام مظلوم اور مجبور لوگوں کو کہ جماعت اسلامی ہر طرح کی سرپرستی کے لیے اور ہر قدم پر آپ کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہے. الحمدللہ. آپ نے کیا ہے، آپ ان کو باری دے رہے نہیں، آخری نہ کر لیں، جاری رکھیں. دیکھیے امریکہ کبھی نہیں چاہتا ہے کہ یہاں صاف اور شفاف الیکشن ہو. امریکہ یہی چاہتا ہے کہ ہر الیکشن میں اس کا ایجنٹ آ جائے. دیکھیے آرمی چیف کا تاجر برادری سے ملاقات ہو، میڈیا سے ملاقاتیں ہوں، ان کی بجائے ہم چاہتے ہیں کہ عملی اقدامات ہو، عوام کو ریلیف ملے، بدامنی کا خاتمہ ہو، چور بازاری کا خاتمہ ہو، کرپشن کا خاتمہ ہو، مفت خوروں کی بجلی بند ہو جائے. نظر آنے والے اقدامات قوم چاہتی ہے. اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ ملاقات کرنا اور نہ کرنا کوئی ایشو نہیں ہے. قوم یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ ان کے مسائل حل ہو جائے. اس وقت تو مسائل میں روزانہ اضافہ ہو رہا ہے، کم ہونے کی بجائے مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. دیکھیے جی دیکھیں آپ سے میں یہی عرض کروں گا کہ یہ ملاقاتیں پہلی بار تو نہیں ہوتی ہے. جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے
تو یہی ہوتا رہتا ہے، ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، اعلانات بھی ہوتے ہیں، وعدے بھی ہوتی ہیں، ہر آدمی آ کر ایک نیا ایجنڈا بھی دیتا ہے، لیکن مسلسل مسائل میں آپ کے مسائل، قوم کے مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس وقت نگران حکومت قوم کی مسائل حل نہیں کر سکتی، تبھی تو ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ جلد از جلد الیکشن ہو۔ یہ ایک ایسا بڑا بوجھ ہے جو نگران حکومت بھی نہیں اٹھا سکتا ہے، کوئی آرمی چیف صاحب چاہے بھی تو نہیں اٹھا سکتا ہے، جب تک ایک مینڈیٹ رکھنے والی حکومت، اعتماد رکھنے والی حکومت وجود میں نہ آ جائے۔ جی ہماری یہ احتجاج پیارے بھائی یہ صرف یہاں تک نہیں ہے، اگر حکومت نے اپنے اقدامات واپس نہیں لیے اور قیمتوں میں کمی نہیں کی اور اس پر نظر ثانی نہیں کی اور آئی پی پیز کے معاہدوں پر نظر ثانی نہیں کی، تو ہمارا اگلا اعلان آپ انشاءاللہ جلد سنیں گے۔ پہلے بھی ہم نے کہا تھا کہ ہم تاجر برادری، ٹرانسپورٹ برادری کو ساتھ لے کر پہ جام بھی کریں گے، اور ہمارے ساتھ کرنے کے بہت اور کارڈ موجود ہے جو وقت آنے پر ہم خود ہی کہہ لیں گے۔ اعلان تو کر دیا۔ ہاں، میرے خیال میں آپ کو پوری طرح بات سمجھ میں نہیں آئی۔ میں نے ڈیٹ بھی دیے، پشاور کا بھی، لاہور کا بھی، سندھ کا بھی اور کوئٹہ کا بھی۔ گورنر ہاؤس پہ ہمارے بڑے دھرنے ہوں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔